اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم تمہارے پاس نازل کی ہے جو حق کے ساتھ ہے، حق پر مشتمل ہے۔ یہ ہدایت ہے مقننہ کو کہ کوئی بھی قانون اس کتاب کے مطابق کے خلاف بنانا مقننہ کے لیے درست نہیں ہے۔ جو بھی قانون ہوگا وہ کتاب اللہ ہی طے کرے گی، اور اس قرآن کریم کے حکم میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی داخل ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ لہذا مقننہ کے لیے ہدایت اس میں یہ ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو قانون بنایا جائے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے پر جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا ہے یا سمجھا دیا ہے۔ تو یہاں فیصلہ کرنے کا ذکر ہے، تو یہ ایک عدلیہ کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرے وہ ان تعلیمات کے مطابق کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ لہذا عدالت کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اور تیسرا ادارہ جو وکالت کا ادارہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے یہ ہدایت ہے کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ اب خیانت کر رہے ہیں ان کی وکالت نہ کرو، ان کے طرفدار اور حمایتی نہ بنو۔ جو لوگ خیانت کر رہے ہیں ان کے طرفدار بننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اصول بیان کر دیا گیا کہ کسی دوسرے کا مقدمہ لڑنا یا اس کی حمایت کرنا، اس کی وکالت کرنا، یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ موکل جس کی وکالت کی جا رہی ہے وہ حق پر ہو۔ اگر معلوم ہے کہ یہ غلط کار ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے، یہ خائن ہے، تو اس کی حمایت کرنا جائز نہیں۔ یہ تو ایک اصولی بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اداروں سے متعلق بیان فرمائی ہے، اور جو واقعہ میں نے ابھی ذکر کیا اس واقعے کے حساب سے ان آیتوں میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اللہ نے جو کچھ آپ کو ان آیات کے ذریعے بتا دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جو ظاہری طور پر لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی اور کو مجرم سمجھانے کے قرینے پیدا کیے گئے ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہوں، اور جو خیانت کرنے والے ہیں یعنی جو اصل چور ہیں ان کے حمایتی نہ بنے۔ لا تکن للخائنین خصیما۔ اور یہ تھا کہ جس شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے بنو عبیرق کے لوگ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے جا کر یہ کہا تھا کہ ہمارا خاندان حسن الاسلام ہے اور اسلام اچھی طرح ہم مانے ہوئے ہیں، اور حالات بھی ہمارے خاندان کے اچھے ہیں۔ ہم پر ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک آدمی نے غلہ اور زرہ چوری کر لی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت رفاعہ کے بھتیجے کو بلا کر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ ایک ایسے شخص پر الزام لگا رہے ہیں جن کا خاندان اچھا خاصا مسلمان خاندان ہے۔ تو اگرچہ
حضرت رفاعہ جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی، ان کے بھتیجے صورتحال سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ بنو بیرق کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ بھئی تم ایسے خاندان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو، تو وہ ڈر گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی لازم نہ آ جائے، اور اپنے چچا کے پاس جب پہنچے حضرت رفاعہ کے پاس، تو انہوں نے بھی جب پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس پر بھی حضرت رفاعہ نے یہ کہا کہ اگر حضور ایسا فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ کہتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، تو اللہ المستعان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کھل کر ان کی حمایت نہیں کی تھی، ایک سوال کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ بھئی تم ایسے شخص پر کیوں الزام لگا رہے ہو، یا ایسے خاندان پر کیوں الزام لگا رہے ہو، لیکن سننے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس تھوڑے سے رجحان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے، جب اللہ تعالی نے تم پر حقیقت کھول دی ہے، تو ان خائنوں کی طرفداری میں آپ شامل نہ ہوں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کیجیے۔ عام طور سے استغفار اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں کیونکہ ایک طبعی رجحان تھوڑا سا ہونے لگا تھا ان لوگوں کی طرف جو حقیقت میں مجرم تھے، اور ان میں سے ایک کا منافق ہونا بالکل واضح تھا، تو اس واسطے آپ کو فرمایا گیا کہ اس طبعی رجحان بھی آپ کے شایع نشان نہیں تھا، آپ کے بلند مرتبے کے شایع نشان نہیں تھا کہ آپ یہ طبیعت میں رجحان بھی پیدا کریں، لہذا استغفار فرمائیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اپنی جانوں سے خیانت کرنے کا معنی یہ کہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو خود ان کی جان کے لیے پھر آگے خطرناک ہے، دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں چوری کی سزا ملے اور آخرت میں عذاب ہو۔ تو جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے وکالت نہ کرنا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگ جو ہے اپنی خیانت میں، اپنے گناہ میں لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کرتوت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انہی کے ساتھ ہے ہر وقت۔ دوسروں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ میری بات کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چھپ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ یہ راتوں کے وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی تنہائی میں راتوں کو جب دوسرے مخلص مسلمان موجود نہیں ہوتے، اس وقت میں یہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں رات کو، تو عام مسلمانوں کو تو ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔